میرے اس افسانے کا عنوان ہے چار کا ٹولہ۔ ان چاروں کا سورج اس وقت طلوع ہوا جب حقیقی سورج غروب کی سمت گامزن تھا۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ دن بھر مختلف دفتروں میں اپنے سے بڑے افسروں کی خدمت میں حاضر ہوتے، شکر والی چائے پیتے ہوئے نمک حلالی کی قسمیں کھاتے، اپنے عہدوں کے گریڈ میں غیر قانونی اضافہ اور منافع بخش تعیناتیوں کی منت سماجت کرتے اور اکثر کامیاب ہوتے۔ ان کے دفتر سے عدم حاضری میں سائلین کو اکثر ایک ہی جواب دیا جاتا کہ صاحب میٹنگ میں گئے ہوئے۔ ملاقات کے طالب اکثر مایوس لوٹ جاتے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ دیر سے آنے اور دیر تک بیٹھنے کی ترکیب قانون سے ہٹ کر کام نمٹانے کے لیے بہت ہی آزمودہ ہے۔ ویسے بھی سورج کی بے مول روشنی کو بازاروں، ہوٹلوں اور شاپنگ سینٹروں سے لے کر سرکاری دفاتر تک پوری قوم ہی ضائع کرنے کے مرض میں مبتلا ہے۔ آج بھی وہ چاروں اپنی قیمتی گاڑیوں میں آئے اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجید اسلم نے چائے پی، اخبار کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک دو ٹیلی فون کیے۔ اسی اثنا میں 4 بج گئے۔ چند ساعتوں میں عمارت خالی ہونے لگی۔ تب وہ فائلوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ پی اے ان کے حکم کا منتظر تھا۔ وہ فائلیں اور دفتری معاملات گزار کرنے لگا۔ مجید اسلم ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے اڑاتے رہے۔ پی اے کو صاحب کی مصروفیات کا علم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ صاحب کی گاڑی صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے اور دوپہر واپس لینے جاتی ہے۔ گھر میں نئے ماڈل کی گاڑیوں کی موجودگی کے باوجود بیگم صاحبہ کا حکم تھا کہ گرین نمبر پلیٹ والی سرکاری گاڑی میں بچوں کو اسکول بھیجا اور لیا جائے۔ اس طرح دوسرے لوگوں پر روب پڑتا ہے۔ گرین نمبر پلیٹ والی گاڑی کا روب انہوں نے اپنے والد کے گھر سے ہی دیکھ لیا تھا، جہاں وہ ہمیشہ سرکاری گاڑی میں ہی سفر کیا کرتی تھیں۔ مجید اسلم اہلیت نہ رکھنے کے باوجود اعلیٰ عہدوں پر اپنے سسر کی وجہ سے تھے۔ یوں بھی ان کی قسمت بہت اچھی تھی۔ سی گریڈ میں ایف ایس سی پاس کرنے کے بعد وہ دیہی علاقے کے ڈومیسائل کی سہولت سے بنا کسی روک ٹوک میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا انہیں۔ محنت و جانفشانی کے بغیر میڈیکل پاس کر لیا اور ڈاکٹر بن گئے۔ چاچا کے سماجی اور سیاسی تعلقات کی وجہ سے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز بیوروکریٹ کی بیٹی سے شادی ہو گئی۔ شادی کے فوراً بعد سسر نے 17 گریڈ کی نوکری دلوا دی اور پہلی پوسٹنگ ہی ایک بڑے ادارے میں ہو گئی۔ ہم مشرب چیئرمین سے ان کی خوب بن رہی تھی۔ چند ہی برسوں میں 18 گریڈ مل گیا۔ میڈیکل کالج کی تعلیم دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ اس پر خوش بھی تھے کیونکہ معلوم تھا کہ ان کی میڈیکل کی ڈگری محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ وہ تو کسی مریض کو بخار کی دوا بھی تجویز کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ اگر کوئی دوست ذرائع مذاق پوچھ بیٹھتا تو وہ بھی ہنس کر جواب دیتے کہ بابا میں ان لوگوں کی جانوں سے تو نہیں کھیل رہا ہوں نا، کم از کم اپنی قوم پہ احسان تو کر رہا ہوں۔ عمارت کے اسی فلور کی راہداری کا چوتھا کمرہ جواد احمد کا ہے، جو کہ 2 سال پہلے ہی اس محکمے سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ادارے کے چیئرمین سے وابستگی کچھ روح کی گہرائیوں تک اترا ہوا خوش آمدی مزاج اور بڑے افسران کے ہر حکم بجا لانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ان کے بہت کام آ رہا تھا۔ جب سابقہ افسر مالی امور کا ٹرانسفر ہوا تو ان کی جگہ حکومت نے دوسرے افسر کی تعیناتی کی جگہ جواد احمد کو ایک درجہ اوپر والی افسر مالی امور کا چارج دے دیا۔ ہوا یوں کہ 3 سال پہلے چیئرمین نے اپنے چیمبر میں جواد احمد کو بلوایا اور ان سے چند سوال کیے۔ اگر تمہیں افسر مالی امور بنا دیں تو کیسا رہے گا؟ یہ سن کر جواد احمد کی بانچیں کھل گئیں۔ سر، میں آپ کو ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا، اس نے بے انتہا چاپلوسی سے کہا۔ مجھے تمہاری ساری زندگی کی خدمت نہیں چاہیے، بس جب تک میں چیئرمین ہوں تب تک میرے مفادات کے مطابق کام کرو گے۔ اگر وعدہ کرو تو ابھی آدھے گھنٹے میں تمہارا لیٹر یہاں پر موجود ہوگا۔ سر، آپ جو کچھ حکم کریں گے میں حاضر ہوں، بلکہ آپ کہیں گے تو چیک بک آپ کی اپنی دراز میں ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ چیئرمین نے کریدا۔ سر، آپ کی خدمت کا موقع سر اگر آپ مجھے خدمت کا موقع دیں، آپ میرے ڈپارٹمنٹ سے صرف 2 بندوں کا ٹرانسفر کہیں اور کر دیں۔ ایک وہ جو کیش بک لکھتا ہے اور دوسرا وہ جو چیک بناتا ہے۔ یہ دونوں کام میں خود سنبھال لوں گا۔ تمہارا دماغ تو بہت تیز چلتا ہے۔ چیئرمین نے تعریفی نظروں سے اسے دیکھا اور مزید کہا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، آدھے گھنٹے بعد تم افسر مالی امور کی سیٹ پر بیٹھنے والے ہو۔ 29ویں منٹ میں بذریعہ فیکس جواد احمد کا آرڈر موصول ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے وہی کیا جو چیئرمین نے چاہا۔ چند مخصوص منظور نظر ٹھیکیداروں کی مسلسل ادائیگیاں اور دیگر کی سائٹ چیکنگ کے بہانے ادائیگیاں رکنے لگیں۔ حکومت کے نوٹیفیکیشن کے باوجود خفیہ اکاؤنٹ کھولا گیا جہاں سارے فنڈ ٹرانسفر کر دیے جاتے۔ دن بھر جواد احمد اپنی سیٹ سے غائب رہتا۔ لوگ اس کے کمرے کے باہر سارا دن انتظار کرتے۔ جب تھک ہار کر چلے جاتے
تب وہ اچانک نمودار ہوتا اور پھر رات دیر تک چیئرمین کے کمرے میں بیٹھ کر ان کے حکم کے مطابق چیک بنایا کرتا۔ اس سارے کھیل کو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا کہ جواد احمد نے چیئرمین سے تنہائی میں کہا، سر اس سال مئی میں ریٹائر ہو جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ ابھی تم کیسے ریٹائر ہو سکتے ہو؟ سر وہ مرحوم والد صاحب نے میری ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا غلط لکھوا دی تھی، میں تو ابھی 55 سال کا ہی ہوا ہوں۔ تم نوکری میں کب آئے تھے؟ سر 40 سال ہو گئے سرکاری خدمت کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب تم 15 سال کی عمر میں ہی تم سرکاری ملازم ہو گئے تھے۔ 15 سال کی عمر میں تمہارے والد نے تمہیں 20 برس کا ظاہر کر کے تمہیں مالی فائدہ پہنچایا تھا۔ وہ تو صحیح ہے سر، لیکن ابھی میرے بازو میں طاقت ہے، اگر 2 سال کی ایکسٹینشن مل جائے تو۔ جواد احمد نے بے شرمی سے کہا، وہ تو تمہیں دلوانی ہی پڑے گی بھائی، ابھی ہمارے بہت سارے کام باقی ہیں، اگر حکومت کی طرف سے کوئی فل فلیج افسر آ گیا تو ہمارا تو سارا ہی کام ٹھپ ہو جائے گا۔ دونوں نے شاطرانہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ دونوں ہی مفادات کے ایک ہی راستے پر چل رہے تھے۔ دونوں میں سے ایک بھی گرتا ایک ہی راستے دونوں نے شاطرانہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ دونوں ہی مفادات کے ایک ہی راستے پر چل رہے تھے۔ دونوں میں سے ایک بھی گرتا تو دوسرا خود بخود گر جاتا۔ لہذا جواد احمد اب گزشتہ 2 سال سے ایکسٹینشن پر اپنے چیئرمین کے مفادات کو پورا کر رہے تھے۔ اوپر والی منزل کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں کے برابر والے کمرے میں داخل ہو کر نوجوان نے ہاتھ میں تھامی ہوئی فہرست افسر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، محبوب بھائی ان سب لڑکوں کے اپائنٹمنٹ لیٹر ابھی جاری کروا دیں۔ اتنے آدمی؟ محبوب خان نے فہرست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اتنی پوسٹیں خالی کہاں ہیں بھائی؟ مشکل سے 50-60 ہی ہوں گی۔ محبوب بھائی باقی محکمہ صحت میں بھی تو ہیں، لیکن پالیسی کے مطابق تو ان پر صرف غیر مسلموں کا حق ہے، افسر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہمارے بندے کہاں جائیں گے؟ کیا تمہارے بندے سڑکوں کی اور گلیوں کی صفائی کریں گے؟ کیا مطلب ہے ہمارے نوجوان یہ کام کریں گے کیا؟ آپ صرف ڈیٹا ٹائپ کرو اور تنخواہ کمپیوٹر میں فیڈ کروا دو بس۔ نوجوان حتمی انداز میں جواب دیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ افسر نے بے بسی سے کاغذوں کو دیکھا اور پھر کمرے میں پہلے سے موجود دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، یار مرزا، ہماری حدود میں 5 بڑی مارکیٹیں ہیں، ہر مارکیٹ میں دکانوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی۔ دوسری طرف لوگوں نے گھروں میں چھوٹے چھوٹے کارخانے لگا رکھے ہیں، سینکڑوں بینکوں اور دفتروں کے باہر بڑے بڑے جنریٹر نصب ہیں، اور پورے سال ٹیکس کی مد میں صرف چند لاکھ ہی جمع ہوتے ہیں۔ یار میں آپ کی ٹیم سے بہت مایوس ہو گیا ہوں۔ محبوب صاحب، سارے دکاندار بڑے صاحب کے سپورٹر ہیں، آپ ان سے خود ہی بات کر لیں، میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ پھر وہ چند لمحے کے توقف کے بعد بولا، ویسے محبوب صاحب، جنریٹر تو آپ کی شادی ہال کے باہر بھی لگا ہوا ہے، اور گزشتہ 3 سالوں سے آپ نے کوئی ٹیکس بھی نہیں جمع کروایا ہے۔ اچھا تو تم مجھے گھیر رہے ہو؟ محبوب خان نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا، چلیں چھوڑیں، میرے پیٹرول کی پرچیاں تو بنا دیں۔ تمہیں پیٹرول کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا بھی تو ذاتی CNG اسٹیشن چل رہا ہے، گیس چوری کر کے خوب کما رہے ہو۔ محبوب خان نے ترکی بترکی جواب دیا، بچوں کی دال روٹی چل رہی ہے، ہر دوسرے دن بورڈ لگانا پڑتا ہے کہ آج CNG بند ہے، سپلائی ڈپارٹمنٹ سے سیٹنگ نہ ہو تو بندے کا دھندا ہی چوپٹ کر رہ جائے، مرزا نے جواب دیا۔ گنبد نما کمرے میں بیٹھے ہوئے بڑے بابو کو جوں ہی پتہ چلا کہ حکومت نے فنڈ جاری کر دیے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے چیئرمین کے کمرے کی طرف آئے۔ پی اے صاحب کی مصروفیت کا پوچھا تو پتہ چلا کہ اندر چند صحافی حضرات چیئرمین کا انٹرویو لینے آئے ہوئے ہیں۔ بڑے بابو جلدی سے کمرے کی طرف لپکے، کیونکہ ایسے موقع پر وہ اپنے نمبر بڑھایا کرتے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بڑے بابو کے منہ سے چاپلوسی کی خوشبو بکھرنے لگی۔ سر بڑا اچھا نیک شگون ہے، پریس والے بھی آپ کا انٹرویو لینے آئے ہوئے ہیں اور آج ہی فنڈ بھی ریلیز ہو گئے۔ بڑے بابو، پھر اس پر ہمارے صحافی بھائیوں کے لیے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرو اور لفافے بھی بنوا دو۔ چیئرمین نے جب لفافہ کہا تو ہاتھ کے اشارے سے لفافہ بھی بنایا، جسے سمجھنے میں بڑے بابو نے ذرا دیر نہ لگائی۔ خوش آمدی منہ چیئرمین کے کچے کانوں کے نزدیک لاتے ہوئے دھیرے سے پوچھا، سر 50 کا کافی رہے گا؟ ارے نہیں بھائی، پورا 1 کا بنانا، ہمارے دوست فل پیج کا اور کلر چھاپ رہے ہیں۔ جی بہتر سر۔ یہ کہتے ہوئے بڑے بابو جس رفتاری سے کمرے میں داخل ہوئے تھے اسی سے واپس بھی لوٹ گئے۔ حکومت کی طرف سے ملنے والے ترقیاتی کام کا پہلا چیک چیئرمین کی اپنی شہرت کی مد میں جاری ہونے والا تھا۔ 4 کے ٹولے کی اپنے گھروں کی واپسی کا وقت ہو چلا تھا، مگر یہ دفتر سے سیدھے اپنے گھروں کو جاتے ہی کہاں تھے؟ کسی کو کہیں سے وصولی کرنا تھی اور کوئی کہیں وصولیوں کو اپنی مضبوطی پر خرچ کرنے والا تھا۔